تو چلیے آج بات کرتے ہیں ایک ایسے رشتے کی جو بالکل ٹوٹنے کے دہانے پر ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک شادی میں جذباتی طور پر سب کچھ کیسے بکھر جاتا ہے اور بات یہاں تک پہنچتی کیسے ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے کامیار کے صرف ایک جملے سے، اور یہ ایک ایسا جملہ ہے نا کہ کچھ اور جاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ فوراً بتا دیتا ہے کہ رشتے میں ٹینشن کس لیول کی ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ایک رشتے کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اچھا تو آئیے سیدھا سین پر چلتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ ایک طرف شوہر ہے کامیار، دوسری طرف اس کی بیوی آئرہ، اور ساتھ میں ہیں آئرہ کے والد۔ ان تینوں کے بیچ میں ایک زبردست قسم کی بحث چل رہی ہے، اور اس بحث کا انجام ہوتا ہے کامیار کے اس ایک اعلان پر جو سب کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ تو بھائی اس سارے جھگڑے کی جڑ آخر ہے کیا؟ وہ ہے کامیار کا رویہ۔ آئرہ کے والد کا ماننا ہے کہ کامیار جو کچھ کر رہا ہے نا وہ سب کچھ برباد کر رہا ہے، اور وہ اسے منہ پر کہہ بھی دیتے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے۔ اب ذرا کامیار کی طرف آتے ہیں۔ اس کی اپنی اندرونی جو جنگ چل رہی ہے نا، اصل میں وہی اس پورے مسئلے کی جڑ ہے۔ مطلب یہ ایک ایسا آدمی ہے جو خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بھئی یہ کامیار آخر ہے کیسا انسان؟ آئیے اسی سوال کے جواب میں اس کے کردار کو تھوڑا کھنگالتے ہیں جو تضادات سے بھرا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ اور دیکھیں کامیار کے بارے میں سب سے عجیب بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسے اپنی ساری خامیاں پتہ ہیں۔ وہ خود مانتا ہے کہ ہاں میں ایک برا انسان ہوں، ایک برا بیٹا ہوں، ایک برا شوہر ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری غلطی میری ہی ہے۔ اور یہیں پر اس کا اصل تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے تکلیف دیتا ہوں، میں اسے پیار نہیں دے سکتا، لیکن دوسری ہی طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ مطلب جو وہ کرتا ہے اور جو وہ محسوس کرتا ہے، دونوں بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر وہ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہ خود بتاتا ہے۔ اسے اپنے آپ پر ہی بھروسہ نہیں ہے، اور یہی اصل وجہ ہے کہ وہ خود کو بدلنے کو تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے لگتا ہی نہیں کہ وہ کبھی بدل پائے گا۔ اچھا، اب کہانی کا رخ آئرہ کی طرف موڑتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس رشتے نے اس پر جذباتی طور پر کیا اثر ڈالا، اور وہ کون سا لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب اور نہیں۔ بس ایک سیدھا سا سوال، اور یہی وہ سوال ہے جو آئرہ کو آئینے کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، اسے اپنی شادی کی سچائی دکھا دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس ایک سوال میں اس کی پوری شادی شدہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ اور جواب بھی اتنا ہی صاف اور چبھنے والا ہے جتنا کہ سوال تھا۔ صرف ایک لفظ، تکلیف۔ بس یہی ایک لفظ بتا دیتا ہے کہ وہ کامیار کے ساتھ اپنی زندگی کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ یہاں آئرہ کی سوچ کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے، اور وہ ہے احساس۔ اس کے لیے رشتے کا مطلب صرف ساتھ وقت گزارنا نہیں ہے، بلکہ اس میں فیلنگز ہوں، ایک دوسرے کا احساس ہو، اور اس کے نزدیک یہی کسی بھی رشتے کی اصل جان ہوتی ہے۔ اور اسی بنیاد پر آئرہ اپنا فائنل فیصلہ سنا دیتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ ہمارے بیچ احساس ختم ہو چکا ہے۔ مطلب اس کی نظر میں جس چیز پر یہ رشتہ کھڑا تھا وہی ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کہانی میں صرف یہ دونوں نہیں ہیں بلکہ ان کے خاندان بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں فیملیز کی طرف سے ان پر کتنا پریشر ہے۔ ایک طرف ایک خاندان ہے جو علیحدگی چاہتا ہے، تو دوسری طرف دوسرا خاندان ہے جو صلح کروانا چاہتا ہے۔ یہاں صاف نظر آتا ہے کہ دونوں خاندان بالکل الگ الگ سوچ رہے ہیں۔ آئرہ کے والد تو چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کامیار کبھی سدھر نہیں سکتا۔ وہیں کامیار کی فیملی کو اب بھی امید ہے کہ شاید صلح ہو جائے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ جو لوگ اس شادی کو بچانا چاہتے ہیں نا، وہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ شاید تھوڑی دوری ہی مسئلے کا حل ہو۔ خاص طور پر کامیار کی ماں، انہیں ایک تکلیف دہ سی امید ہے کہ جب آئرہ اس کی زندگی میں نہیں ہوگی تو شاید اس کی کمی کا احساس ہی سے بدل دے۔ تو اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں سب کچھ پھنس گیا ہے، ایک ڈیڈ لاک۔ اور اب فوکس اس بات پر ہے کہ یہاں سے آگے کیا ہوگا، کیونکہ واپسی کا راستہ تو تقریباً ناممکن لگ رہا ہے۔ تو ہوا سین یہ ہے کہ آئرہ گھر چھوڑ پر چلی گئی ہے۔ کامیار کی فیملی اس سے کہہ رہی ہے کہ جاؤ اسے واپس لے کر آؤ، لیکن وہ صاف منع کر دیتا ہے۔ اور کیوں منع کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ کہتا ہے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہوتی ہے۔ آئرہ کے والد جو پہلے اتنے غصے میں تھے، وہ آخر میں اپنی بیٹی کی خوشی کو سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ وہ اس سے کہتے ہیں کہ فیصلہ تمہارا ہے اور تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور آخر میں آئرہ اپنی بات بالکل صاف کر دیتی ہے۔
وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے یہ رشتہ بہت پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، گھر تو کب کا بکھر چکا تھا، وہ تو بس اسے جوڑنے کی ایک ناکام سی کوشش کرتی رہی۔ تو یہ ساری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کامیار کا یہ سارا تباہ کن رویہ اور آئرہ کو واپس نہ لانے کا فیصلہ دراصل محبت کا ایک بگڑا ہوا اظہار ہو؟ مطلب کیا وہ اسے خود سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیا کبھی کبھی کسی سے دور چلے جانا بھی محبت ہی کہلاتا ہے؟ اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنی ہستی کھیلتی زندگی کو آگ کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں، مطلب یہ ایک بہت ہی عجیب اور گہری بات ہے جسے سمجھنا کافی مشکل لگتا ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ان کا سب کچھ راکھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس آگ کو بجھانے کے بجائے، میرا مطلب ہے، وہ وہی بیٹھ کر اس آگ کے سامنے ہاتھ سینکنے لگتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسے ہی انسان کے دماغ کے اندر جھانکنے والے ہیں، ایک ایسا شخص جو یہ پوری طرح جانتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ جی، اسے اپنی تباہی صاف نظر آ رہی ہے، پھر بھی وہ خود کو روکے بنا اسی تباہی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ یہ واقعی انسانی رویوں کا ایک انتہائی تاریک مگر سچا پہلو ہے۔ جب ہم ان ذرائع اور آج کی اس کہانی کا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا دماغ کس طرح اسے دھوکہ دیتا ہے۔ واقعی ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ برے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی برائی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، لیکن یہاں کیس بالکل مختلف ہے۔ بالکل، سب سے خطرناک اور پیچیدہ صورتحال وہ ہوتی ہے جہاں انسان اپنی خامیوں کو جانتا ہو، ان کا اعتراف بھی کرتا ہو، اور پھر اسی اعتراف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کریں۔ ایگزیکٹلی، ایک ڈھال بنا لے۔ اچھا، تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم مشہور ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی سیکنڈ لاسٹ قسط یعنی قسط نمبر 33 کے مکمل ٹرانسکرپٹ کا ایک گہرا نفسیاتی اور جذباتی جائزہ لینے والے ہیں۔ جی، اور یہ جائزہ لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ انسان زہریلے یعنی ٹاکسک رشتوں میں کیوں الجھتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ جو کسی کو ٹھیک کرنے یا مسیحا بننے کا شوق ہوتا ہے نا، یہ کیسے انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کے باوجود انسان خود کو بدلنے کے بجائے فرار کا راستہ کیوں چنتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ صرف ایک ڈرامے کی کہانی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے ارد گرد موجود اور شاید کسی حد تک ہمارے اپنے رویوں کا آئینہ ہے۔ چلیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے بالکل ابتدائی حصے پر غور کرنا ہوگا، جہاں انسان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ اس کے بیرونی زندگی پر حاوی ہونے لگتی ہے۔ کہانی کا آغاز کامیار کے دفتر والے منظر سے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ دفتر والا سین، وہ واقعی بہت کمال کا تھا۔ جی، ذرا اس منظر کی نفسیاتی کشیدگی کو محسوس کریں۔ یہ صرف ایک ملازم اور باس کی لڑائی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسے انسان کی جھنجھاہٹ ہے جس کی زندگی پر سے اس کا اپنا کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ مطلب کامیار دفتر پہنچتا ہے اور اسے اندازہ ہی نہیں کہ اس نے کتنی بڑی تباہی مچائی ہے۔ اس نے ایک انتہائی اہم سولو کنورژن کی میٹنگ مس کر دی ہے۔ ایک ایسا پروجیکٹ جو کمپنی کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، اور جسے اکیلے اسی نے کلائنٹ سے فائنل کرنا تھا۔ اور یہ کوئی عام سی بھول نہیں تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کے باس نے اسے بار بار یاد دہانی کروائی تھی۔ ہاں، اس کے گھر پر فون کیے گئے تھے۔ بالکل، حتیٰ کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے بندے تک بھیجے گئے، لیکن وہ غائب تھا۔ مطلب اگر باس نے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے سرچ پارٹی بھیج دی ہے تو انسان کم از کم شرمندہ تو ہوگا نا۔ صحیح بات ہے، لیکن کامیار کی انا کا لیول ہی الگ ہے وہاں پر۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کامیار شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا باس کو ہی تانا دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں۔ مطلب حد ہوتی ہے یار۔ ہاں، یہ ایک کلاسک پروجیکشن کی مثال ہے۔ کامیار دراصل خود کو مظلوم سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنی اندرونی ناکامیوں، اپنی ازدواجی زندگی کی تباہی اور اپنے احساس جرم کا ملبہ بیرونی دنیا پر ڈال رہا ہے۔ یعنی وہ اندر سے اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ باہر والوں کو ظالم سمجھ رہا ہے۔ بالکل، جب انسان اندر سے اتنی شدید تکلیف یا الجھن کا شکار ہوتا ہے نا کہ وہ اس کا سامنا نہیں کر پاتا، تو اس کا دماغ ایک دفاعی خول بنا لیتا ہے۔ اس خول کے اندر ہر دوسرا شخص ظالم ہوتا ہے اور وہ خود مظلوم۔ واہ! وہ باس کی جائز ڈانٹ کو بھی ایک ذاتی حملے کے طور پر لے رہا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی انا انتہائی نازک حالت میں ہے۔
یہ بات مجھے ایک خاص تشبیہ کی طرف لے جاتی ہے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے فون کے بیک گراؤنڈ میں کوئی بہت ہیوی ایپ چل رہی ہو. اچھا. ہاں، مطلب ہم بظاہر صرف ایک چھوٹی سی ای میل ٹائپ کر رہے ہیں، لیکن فون بار بار ہینگ ہو رہا ہے، گرم ہو رہا ہے اور ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ بیک گراؤنڈ ایپ بیٹری ڈرین کر رہی ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ اس کی ساری بیٹری، ساری میموری اور پروسیسنگ پاور اس بیک گراؤنڈ ایپ یعنی ہمارے گھریلو اور جذباتی مسائل کو سنبھالنے میں ضائع ہو رہی ہے. دفتر میں کامیار کی یہ لاپرواہی اور اس کا یہ رویہ دراصل اسی لو بیٹری اور سسٹم کریش ہونے کا نتیجہ ہے. یہ واقعی بہت ہی برمحل تشبیہ دی ہے آپ نے. جب ہمارا دماغ مستقل ایک جذباتی جنگ لڑ رہا ہو نا، تو ہمارے پاس روزمرہ کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے کوئی ذہنی صلاحیت نہیں بچتی. بالکل نہیں بچتی. اسی لیے کامیار کا باس جب اسے نوکری سے نکالتا ہے تو ایک بہت گہری بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے بی اے مین اینڈ فیس اٹ، اور ساتھ ہی اسے مشورہ دیتا ہے کہ جا کر اپنی زندگی سیدھی کرو. باس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مسئلہ محض کلائنٹ کی میٹنگ نہیں ہے. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کا اندرونی کمپس ہی ٹوٹ چکا ہے. اور وہ ٹوٹا ہوا کمپس ہمیں اگلے مناظر میں بہت واضح طور پر نظر آتا ہے. خاص طور پر وہ منظر جہاں کامیار اور اس کی بیوی آئزہ کے درمیان ایک انتہائی تلخ اور جذباتی گفتگو ہو رہی ہے. وہ سین واقعی بہت انٹینس تھا. بہت. آئزہ رو رہی ہے، مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، اور کامیار یہاں ایک ایسا حربہ استعمال کرتا ہے جو بظاہر تو بہت ایماندارانہ لگتا ہے، لیکن اگر تھوڑا غور کریں تو وہ انتہائی خوکھلا اور چالاکی پر مبنی ہے. ہاں، وہ اپنی ساری غلطیاں تسلیم کر لیتا ہے. بالکل. وہ باقاعدہ گنوا کر کہتا ہے میں برا انسان ہوں، میں برا بیٹا ہوں، برا شوہر ہوں. عام طور پر کوئی یہ سنے تو سوچے گا کہ واہ، اسے اپنی غلطیوں کا کتنا گہرا احساس ہے. لیکن نفسیات کی زبان میں اسے احساس نہیں کہتے. اسے گفتگو کو وہیں ختم کر دینے والا ایک کانورسیشن کلر کہا جاتا ہے. اچھا، کانورسیشن کلر. جی، جب ایک انسان روتے ہوئے آپ کو آپ کی زیادتیوں کا بتا رہا ہو اور آپ آگے سے خود کو دنیا کا سب سے برا انسان ڈکلیئر کر دیں، تو آپ دراصل دوسرے شخص سے اس کا حق چھین رہے ہوتے ہیں. او واو، یعنی آپ اسے شکایت کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے. ایگزیکٹلی. آپ اسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں برا ہوں، اب تم کیا کر لو گی. یہ کوئی احتساب نہیں ہے، یہ احتساب سے بچنے کی سب سے بڑی ڈھال ہے. خود پر ساری تنقید کر کے وہ آئزہ کے پاس شکایت کا کوئی جواز ہی نہیں چھوڑ رہا. یہ تو بحث کو بند کرنے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کا انتہائی شاطر نفسیاتی ہتھیار ہے. بالکل ہے. اور اس پوری صورتحال میں جو سب سے تکلیف دہ پہلو ہے نا، وہ آئزہ کا کردار ہے. اسی قسط میں ایک جگہ آئزہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ اس کا گھر تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، وہ بس اسے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور ناکام ہو گئی. یہ جوڑنے کی کوشش ہی تو وہ سراب ہے جس کے پیچھے ہم میں سے بہت سے لوگ بھاگتے ہیں. کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ سوچنا کہ میری محبت اس کی تمام خامیاں دور کر دے گی، یا میں اسے اپنے پیار سے ٹھیک کر دوں گی. ہاں، آئزہ کو بھی لگتا تھا کہ وہ ایک مسیحا ہے. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہی وہ سیویئر کمپلیکس ہے جو اکثر انسان کو خود تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرتا ہے. انسان یہ کیوں سوچتا ہے کہ وہ کسی کو ٹھیک کر دے گا؟ میرا بھی یہی سوال ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ایک نفسیاتی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کی ٹوٹی ہوئی شخصیت کو جوڑنے کی کوشش میں انسان کو اپنے اندر کی خامیوں پر غور نہیں کرنا پڑتا. یہ ایک طرح کا کنٹرول کا احساس دیتا ہے. صحیح. لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت اور تھراپی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. آپ کا پیار کسی کی ذہنی الجھنوں، اس کے بچپن کے ٹراما یا اس کے زہریلے رویوں کا کلینکل علاج نہیں ہو سکتا. یہی بات ہے نا. اسی لیے مجھے کامیار کی فیملی کا وہ تبصرہ بہت چپتا ہوا محسوس ہوا جب یہ کہا گیا کہ وہ زندگی میں صرف ایک بار بدلا تھا اور وہ آئزہ کے لیے بدلا تھا، لیکن آئزہ کی موجودگی اسے مستقل طور پر بدل نہیں سکی. ہاں، کیونکہ وقتی طور پر بدلنا اور اندر سے بدلنا دو الگ چیزیں ہیں. بالکل. وقتی طور پر کسی کو متاثر کرنے کے لیے تو انسان اپنا رویہ تھوڑا بدل لیتا ہے، لیکن کسی دوسرے شخص کے وجود پر آپ اپنی شخصیت کی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے جب تک انسان خود اندر سے تبدیل ہونے کا فیصلہ نہ کرے.
صحیح کہا. اور جب میاں بیوی کے مسائل ان کے اپنے بند کمروں کی حدود سے نکل کر گھر والوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں نا، تو پھر وہاں محبت، اصلاح یا ایک دوسرے کو سمجھنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. پھر وہاں صرف انا، ضد اور سمجھوتے رہ جاتے ہیں. واقعی. اور ڈرامے میں یہ حقیقت بہت ہی دردمندی سے پیش کی گئی ہے کہ کیسے ایک زہریلا رشتہ صرف دو لوگوں کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو متاثر کرتا ہے. جی بالکل. لیکن دیکھیں، یہ سب تو ایک طرف، کہانی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جو واقعی بہت دلچسپ ہے، اور نفسیات کے طالب علموں کے لیے تو یہ کسی کیس سٹڈی سے کم نہیں. آپ اس پیکنگ والے سین کی بات کر رہے ہیں. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. ہاں، میں اس منظر کی بات کر رہا ہوں جہاں کامیار بظاہر ایزا کی کسی رشتہ دار کے ساتھ مل کر ایزا کا سامان پیک کر رہا ہے. کپڑے، کتابیں، سب کچھ. کپڑے، کتابیں اور اس سے جڑی یادیں ڈبوں میں بند کی جا رہی ہیں. ایک انسان اس شخص کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے پیک کر رہا ہے جس کے بنا وہ رہ نہیں سکتا. صحیح. اس دوران جو مکالمہ ہوتا ہے نا، وہ انسانی دماغ کی ان پرتوں کو کھولتا ہے جو ہم عام طور پر بہت گہرائی میں چھپا کر رکھتے ہیں. بالکل. اس سامان پیک کرنے والے منظر میں کامیار جو کچھ کہتا ہے وہ ایک بہت ہی پیچیدہ نفسیاتی اعتراف ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اب سوبر ہو چکا ہے، یعنی نشہ اور بری عادتیں چھوڑ چکا ہے. ہاں، لیکن اس کے باوجود اسے خود پر بھروسہ نہیں ہے. وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک ایسا شخص آباد ہے جو آئزہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، اور جب وہ ایسا کر گزرتا ہے تو اسے شدید پچھتاوا بھی ہوتا ہے، مگر وہ خود کو روک نہیں پاتا. صحیح، وہ خود کو روکنے سے قاصر ہے، اور اسی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ سناتا ہے کہ وہ آئزہ کو واپس لانے نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اسے اپنے آپ سے بچانا چاہتا ہے. لیکن ذرا ٹھہریے، یہاں آ کر میں تھوڑا سوال اٹھانا چاہوں گا. جی پوچھیے. اس مقام پر شاید بہت سے لوگ کامیار کی اس بات کو سن کر ہمدردی محسوس کرنے لگیں کہ بیچارہ کتنا مجبور ہے، اور شاید کچھ لوگ اسے ایک سچے عاشق کی قربانی بھی سمجھ لیں. لیکن میں اس پر سختی سے اختلاف کروں گا. اچھا، کیوں؟ کامیار کا یہ کہنا کہ میں خود کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اس لیے میں اسے اپنے آپ سے بچا رہا ہوں، کیا یہ واقعی ایک عظیم قربانی ہے، یا پھر یہ خود کو بدلنے کی اس کڑھن محنت سے، اس تکلیف دہ عمل سے بھاگنے کا ایک بزدلانہ اور آسان ترین بہانہ ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے. مطلب آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ کو بیماری کا بھی پتا ہے، لیکن آپ علاج کروانے، تھیراپی میں جانے اور اپنے اندر کے شیطان سے لڑنے کے بجائے یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ مجھ سے دور رہو ورنہ جل جاؤ گے. کیا یہ خود غرضی کی انتہا نہیں ہے؟ یہ آپ نے بالکل نشانے پر بات کی ہے. نفسیات اور انسانی رویوں کی سائنس میں اس کا جواب یہ دوسرا والا ہی ہے. یہ کوئی قربانی یا محبت کی معراج نہیں ہے، یہ خالصتاً سیلف سابوتاج یا خود اذیت اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہے. فرار ہے، بالکل. ہمارا دماغ فطری طور پر مشکل کاموں سے کتراتا ہے، اور اپنی ذات کو بدلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اس کے لیے انسان کو اپنے اندر موجود اندھیروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کو کچلنا پڑتا ہے. ہاں، اور روزمرہ کے رویوں میں شعوری تبدیلی لانی پڑتی ہے. اور دماغ یہ محنت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتا ہے نا. بالکل. دماغ ایک انتہائی دل فریب شارٹ کٹ بناتا ہے جسے ہم ٹریجک ہیرو کا بیانیہ کہہ سکتے ہیں. کامیار کا دماغ اسے یہ کہانی سنا رہا ہے کہ تم ایک بہت پیچیدہ، ٹوٹے ہوئے لیکن عظیم انسان ہو جو اپنی محبت کی خاطر اپنی محبت کو ہی قربان کر رہا ہے. ارے واہ، یہ تو بہت ہی مکاری والا لاجک ہے دماغ کا. جی، یہ بیانیہ اپنانے سے کامیار کی انا کو تسکین بھی مل رہی ہے، اسے ہمدردی بھی مل رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے خود کو ٹھیک کرنے کی کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑ رہی. وہ ایک ایسے کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے جو زہریلا تو ہے لیکن جانا پہچانا ہے. وہ ایزا کو چھوڑ رہا ہے تاکہ اسے روز روز اپنے اندر کی ان خامیوں کے آئینے کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ اپنی زہریلی فطرت کو بدلنے کے بجائے اسے اپنا مستقل تعارف بنا رہا ہے. صحیح کہا. یہ بات واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. اس مقام پر شاید ہم میں سے بہت سے لوگ کامیار کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم ایمانداری سے سوچیں تو کیا ہم نے بھی کبھی اپنی زندگی میں کسی رشتے، کسی نوکری یا کسی ذمہ داری سے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی کہ
यार मेरी तो फितरत ही ऐसी है, मुझसे तो नहीं होगा। हम सब ऐसा करते हैं किसी ना किसी पॉइंट पर। तब्दीली की मशक्क़त से बचना चाह रहे होते हैं, और इस फरार का असर सिर्फ इस एक फर्द पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे ख़ानदान इस आग में बराबर जलते हैं, जिसका सबूत हमें ज़राए में दोनों ख़ानदानों के मुतज़ाद रवैयों से मिलता है। जी हाँ, ख़ानदानी दबाव और रवैयों का ये मवाजना हमारे माशरे की एक बहुत तल्ख़ हकीकत को बेनकाब करता है। एक तरफ हमें आयज़ा के वालिद नज़र आते हैं, वो शदीद गुस्से में हैं और उनका ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। बिल्कुल जायज़ गुस्सा है। वो बहुत वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि उनकी बेटी उन पर कोई बोझ नहीं है और वो किसी भी कीमत पर उसे दोबारा इस जहन्नम में नहीं धकेलेंगे। वो कम्यार के मुंह पर कहते हैं कि उन्हें तो शुरू से ही ये अंजाम नज़र आ रहा था। ये एक ऐसे बाप का रवैया है जिसने अपनी बेटी को रोज़ मरते और बिखरते देखा है। हाँ, और अब उसने फैसला कर लिया है कि वो ख़ानदानी दबाव या झूठी इज्जत की खातिर अपनी बेटी की कुर्बानी नहीं देगा। वो इस तसलसल को तोड़ना चाहता है। और दूसरी तरफ जरा कामयार के खानदान को देखें, उनका रवैया बिल्कुल इसके उलट, बल्कि हैरान कुन हद तक बेहिस है। कामयार का अपना वालिद बाजिद है कि आयज़ा को किसी भी तरह वापस लाया जाए, जबकि कामयार खुद उन्हें साफ लफ्जों में कह रहा है कि मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता, मैं उसे तकलीफ दूंगा। बिल्कुल। इसके बावजूद उसके वालिद कहते हैं कि वो शाम 7 बजे आयज़ा के घर जाएंगे ताकि सुलह करवाई जा सके। वो रिश्तों की बका के नाम पर एक ऐसी लड़की को वापस उसी टॉक्सिक माहौल में ढकेलने के लिए तैयार हैं जिसके लिए उनका अपना बेटा एतराफ़ कर रहा है कि वो उसके लिए खतरा है। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर हमारे माशरे में ख़ानदानी तवक्कुआत, अना और खोखली रवायात की खातिर इनफरादी ज़हनी सुकून को इतनी आसानी से क्यों कुर्बान कर दिया जाता है? वाकई क्यों होता है ऐसा? अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि लोग इन रिश्तों को महज इसलिए कायम रखना चाहते हैं ताकि लोग क्या कहेंगे कि खौफ से बचा जा सके। कामयार के वालिद का रवैया इसी मौशराती कंडीशनिंग की अक्कासी करता है, जहां शादी का कायम रहना एक स्टेटस सिंबल है। और इसके अंदर दो इंसान घुट घुट कर मर भी रहे हों तो उसे समझौता कहकर काबिल कबूल बना दिया जाता है। जी, उन्हें आयज़ा की ज़हनी सेहत से ज़्यादा इस बात की फिक्र है कि उनके घर की बहू वापस आ जाए। और इसी घुटन और उलझन के दरमियान ज़ारे में हमें कुछ बहुत छोटी मगर दिल दहला देने वाली तफसीलात मिलती हैं। एक बच्चा है जो मुसलसल आयज़ा को ढूंढ रहा है। हाँ, वो बच्चा, वो कहता है ना कि वो मुझे छोड़कर चली गई है, मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा क्योंकि उसने अपने घर वालों को चुना है। ये बज़ाहिर एक मासूम सा जुमला है, लेकिन वो बच्चा इस बिखरते हुए घर का सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज है। वो बड़ों की इस नफसियाती जंग के दरमियान पिस रहा है। बिल्कुल पिस रहा है। और फिर कहानी में एक और इंतहाई अहम तफसील सामने आती है। 21 दिन में जमा होने वाली वीज़ा एप्लीकेशन का जिक्र। इस तमाम तर जज्बाती तूफान के बीच ये अचानक से वीज़ा का जिक्र क्या जाहिर करता है? ये वीज़ा एप्लीकेशन दरअसल इस घुटन ज़्यादा माहौल की शिद्दत को जाहिर करती है। नफ्सियाती इस्तिलाह में इसे एस्केपिज्म या हकीकत से फरार की हतमी शक्ल कहा जा सकता है। फरार यानी भागना यहाँ से। हाँ, जब हालात इंसान के काबू से बिल्कुल बाहर हो जाए और वो इनका सामना करने की हिम्मत खो बैठे, तो वो अक्सर जोग्राफियाई दूरियां पैदा करके ज़हनी सुकून तलाश करने की कोशिश करता है। कोई इस घर से, इस रिश्ते से और शायद अपनी ज़ात से भागकर किसी दूसरे मुल्क जाना चाहता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी नफ्सियाती हकीकत समझने वाली है। आप अपना घर बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, मुल्क बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी ज़ात और अपने रवैयों से भागकर कहीं नहीं जा सकते। आपका जहरीलापन और आपके अंदर की उलझनें आपके साथ सफ़र करती हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी गुफ्तगू और इन तमाम ज़राए का निचोड़ निकालें तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हमने इस कहानी के जरिए देखा कि कैसे एक शख्स का अंदरूनी इंतशार न सिर्फ उसकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उसके करियर और उसके इर्द गिर्द मौजूद हर इंसान को जलाकर राख कर देता है। जी बिल्कुल। हमने ये समझा कि मोहब्बत कभी भी क्लिनिकल इलाज का मुतबादिल
نہیں ہو سکتی، اور مسیحا بننے کا شوق اکثر انسان کو خود مریض بنا دیتا ہے۔ اور سب سے اہم بات ہم نے یہ سیکھی کہ محض اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ جب تک احتساب کے بعد عملی تبدیلی نہ آئے، وہ اعتراف صرف ایک جوڑ توڑ کا، ایک مینیپولیشن کا ذریعہ ہوتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ رشتوں کو چلانے کے لیے محض جذبات، اچھے الفاظ اور وقتی وعدے ہرگز کافی نہیں ہوتے۔ ذہنی استحکام، اپنی غلطیوں کی 100% ذمہ داری قبول کرنا، اور سب سے اہم بات، خود کو بہتر بنانے کے لیے کٹھن اور عملی کام کرنا ناگزیر ہے۔ بالکل، عائزہ کا کردار ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو یہ خام خیالی پالے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی قربانیوں، اپنے آنسوؤں اور اپنی برداشت سے کسی دوسرے شخص کی بنیادی فطرت بدل سکتے ہیں۔ اور کامیار کا کردار ان لوگوں کے لیے ایک بے رحم آئینہ ہے جو اپنی خامیوں کو ہی اپنا دفاع بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی ایسا کہہ کر وہ ہر ذمہ داری سے بری ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہم سب کی زندگیوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی زندگی، اپنے فیصلوں اور اپنے رویوں کا ایمانداری سے جائزہ لینا چاہیے۔ بالکل لینا چاہیے۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی لاشعوری طور پر کسی کے ساتھ کامیار جیسا رویہ تو اختیار نہیں کر رہے؟ کہیں ہم اپنی خامیوں کو ٹھیک کرنے کی محنت سے بھاگنے کے لیے میرے حالات ہی ایسے تھے کہ ڈھال تو استعمال نہیں کر رہے؟ یا دوسری طرف کہیں ہم عائزہ کی طرح کسی ایسے رشتے کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے تو نہیں پھر رہے جسے حقیقت میں بہت پہلے دفن ہو جانا چاہیے تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ان کا جواب تلاش کیے بنا ہم ذہنی سکون تک نہیں پہنچ سکتے۔ یقیناً، اور جب تک ہم ان تلخ سوالوں کا ایمانداری سے سامنا نہیں کریں گے، ہم زندگی بھر انہی دائروں میں سفر کرتے رہیں گے، انہی غلطیوں کو دہراتے رہیں گے اور پھر حالات کو برا بھلا کہتے رہیں گے۔ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے اندر کے زہر کو تسلیم کرنا اور اس پہچان کی روشنی میں خود کو روزمرہ کی بنیاد پر بدلنا ہی اصل کمال ہے۔ یہ ایک جاری رہنے والا عمل ہے، کوئی یکمشت معجزہ نہیں۔ آج کے اس گہرے جائزے کو ختم کرتے ہوئے میں ایک ایسے خیال پر بات چھوڑنا چاہوں گا جس نے اس پوری گفتگو کے دوران مجھے مسلسل سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ذرا اس بارے میں گہرائی سے سوچیے گا۔ اگر ایک انسان یہ پوری طرح جانتا ہے کہ وہ زہریلا ہے، اس کی ذات دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ شعوری طور پر اپنے قریبی لوگوں کو خود سے دور کر دیتا ہے تاکہ انہیں اس کے ہاتھوں مزید تکلیف نہ پہنچے، تو کیا ہم اسے ایک ظالم انسان کہیں گے جو رشتے نبھانے میں ناکام رہا؟ یا کیا وہ ایک ایسا رحم دل شخص ہے جو اپنی ہی ذات کے قید خانے میں عمر قید کاٹ رہا ہے تاکہ دوسرے اس کی قید سے بچ سکیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا حقیقی اور سچی تبدیلی کے لیے انسان کو اپنا پرانا وجود مکمل طور پر کھونا پڑتا ہے؟ اور کیا ہر انسان اس موت کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ ملتے ہیں اگلی تفصیلی گفتگو میں۔ فرض کریں کوئی آپ کا گھر جلا دے اور پھر آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہے کہ دیکھو، میں تمہارا گھر دوبارہ بنانے میں مدد نہیں کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں ماچس محفوظ نہیں ہوتی، میں پھر سے آگ لگا دوں گا۔ یہ تو بہت ہی عجیب صورتحال ہے۔ بالکل عجیب ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کا یہ بیان ایک گہری اور سچی خود آگاہی ہے؟ کیا وہ واقعی آپ کو مزید نقصان سے بچانا چاہتا ہے، یا پھر یہ اپنی ذمہ داری اور محنت سے بھاگنے کا سب سے بڑا، سب سے سستا اور بزدلانہ بہانہ ہے؟ یہ واقعی ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے، اور سچ کہوں تو انسانی نفسیات کا جو سب سے تاریک پہلو ہے نا، وہ بھی یہیں چھپا ہے۔ صحیح، تو ویلکم ٹو دی ڈیبیٹ۔ آج کے شو میں ہم اسی پیچیدہ نفسیاتی رویے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہماری بحث کا مرکز ڈرامہ میری زندگی ہے تو کے حالیہ واقعات ہیں۔ بالکل، خاص طور پر قسط 33 کے وہ واقعات جہاں کامیار اپنی بیوی عائزہ کو واپس لانے سے صریحاً انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، صریحاً انکار۔ اور آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا کامیار کا فیصلہ ایک زہریلے رشتے میں احتساب کی اعلیٰ ترین شکل ہے، جہاں وہ اپنی خامیوں کا اعتراف کر کے عائزہ کو مزید ذہنی اذیت سے بچا رہا ہے۔ میرا ماننا تو یہی ہے کہ وہ دراصل ایک بہت مشکل اخلاقی فیصلہ کر رہا ہے۔ اور میں اس صورتحال کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔
میری نظر میں یہ خودآگاہی ہرگز نہیں ہے، یہ محض اپنی اصلاح کی ذمہ داری سے فرار کا ایک نیا روک ہے۔ اچھا، جی، یہ اپنی خامیوں کو ایک ڈھال بلکہ ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا عمل ہے۔ وہ محنت سے بھاگ رہا ہے۔ دیکھیں جب میں نے یہ سین پہلی بار دیکھا تو ایک عام ناظر کی طرح مجھے بھی یہی لگا کہ یہ انسان کتنا بے حس ہے، مطلب کیسی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے اس کی نفسیات اور اس کے مکالموں پر ذرا گہرائی سے غور کیا۔ کیا غور کیا آپ نے؟ کامیار اپنے والد سے بالکل صاف کہتا ہے میں اس کو بچا رہا ہوں اس انسان سے جو میں بن چکا ہوں، اور کہتا ہے کہ مجھے خود پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کے اندر کی کشمکش کو سمجھیں۔ لیکن ایک منٹ بات سنیں، جب ایک انسان یہ جان لے کہ اس کی موجودگی مطلب اس کا اپنا وجود ہی کسی دوسرے شخص کے لیے عذاب بن چکا ہے تو خود کو اس کی زندگی سے نکال لینا ہی سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ وہ جھوٹی تسلیاں دے کر آئزہ کو واپس تو لا سکتا تھا، لیکن وہ ایک تلخ حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ قربانی؟ کیا واقعی یہ قربانی ہے؟ مجھے تو یہ قربانی سے زیادہ ایک نفسیاتی ہتھ کنڈا لگتا ہے۔ ہتھ کنڈا کیسے؟ وہ تو خود اعتراف جرم کر رہا ہے۔ میں سمجھاتی ہوں۔ میں یہاں آئزہ کے والد عرفان کے نقطہ نظر کو سامنے لانا چاہوں گی۔ عرفان نے کامیار کے اس رویے کی بالکل درست تشخیص کی ہے۔ وہ اسے سیدھا سیدھا وکٹم کارڈ قرار دیتے ہیں۔ اچھا، آپ اسے وکٹم کارڈ کہہ رہی ہیں؟ بالکل۔ آپ ذرا اس رویے کے پیچھے موجود میکینزم کو سمجھے نا۔ جب ایک انسان یہ اعلان کر دیتا ہے کہ بھئی میں تو ہوں ہی برا، میں سدھرنے والا نہیں ہوں، تو وہ دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ خود کو اس محنت، اس تکلیف اور اس روزمرہ کی جد و جہد سے بری کر رہا ہوتا ہے جو ایک رشتے کو بچانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اسے ایک ہتھ کنڈا کیوں کہہ رہی ہیں۔ ہاں، کیونکہ وہ اپنی خامی کو مستقل مان کر اسے تبدیل کرنے کی کوشش سے انکاری ہے، جو کہ میری نظر میں رشتے کو جان بوجھ کر موت کے گھاٹ اتارنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ذرا کامیار کی اس ذہنی کیفیت کو ایک اور زاویے سے دیکھیں۔ فرض کریں ایک انتہائی قابل سرجن ہے، لیکن کسی وجہ سے، شاید کسی صدمے یا بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے ہیں۔ صحیح۔ اب اگر وہ سرجن یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے ہاتھ کانپتے ہیں خود آپریشن کرنے سے انکار کر دے تو کیا آپ اسے بزدل کہیں گی؟ نہیں نا، آپ کہیں گی کہ یہ مریض کی جان بچانے کا عمل ہے۔ کامیار بھی اسی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اسے تکلیف پہنچاؤں، اور جب پہنچا دیتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اب نشہ نہیں کر رہا، وہ مکمل ہوش میں ہے، دفتر بھی جا رہا ہے، لیکن وہ سرجن نہیں ہے نا؟ ایک منٹ، بات تو مکمل نہیں، رکیے۔ آپ کی یہ سرجن والی تشبیہ سننے میں بہت دلکش ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کامیار کوئی سرجن نہیں ہے۔ کامیار تو وہ ڈرائیور ہے جس نے خود اپنی لاپرواہی سے گاڑی دیوار میں ماری ہے، اور اب وہ زخمی سواری کو ہسپتال لے جانے کے بجائے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یار، میں ڈرائیونگ میں اچھا نہیں ہوں، مجھ سے اور حادثے ہو جائیں گے، اس لیے تم خود ہی پیدل ہسپتال چلی جاؤ۔ اسے ہم قربانی نہیں کہتے، اسے ہم ہٹ اینڈ رن کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی سخت جوابی تشبیہ ہے، لیکن حقیقت کے قریب تر ہے نا۔ آپ نے خود کہا کہ وہ ہوش میں ہے، نشہ نہیں کر رہا اور دفتر جاتا ہے۔ بالکل جاتا ہے، کیونکہ دفتر جانا آسان ہے، وہاں آپ کو اپنے جذباتی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ بات تو ہے۔ لیکن جب آئزہ کا بھائی کامیار کے پاس سامان پیک کرنے آتا ہے تو کامیار کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا یہ سب بہت ایموشنل ہے، ختم کرو اس سب کو۔ اصل بات یہیں چھپی ہے۔ کامیار جس چیز سے بھاگ رہا ہے اسے نفسیات میں ایموشنل لیبر یا جذباتی محنت کہتے ہیں۔ ایموشنل لیبر، بالکل، یہ وہ تھکا دینے والی محنت ہوتی ہے جہاں آپ کو دوسرے کے آنسو پونچھنے پڑتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس جذباتی محنت سے بچا رہا ہے۔ وہ گھر والوں سے بھی تو یہی کہتا ہے کہ میں رات میں آ کے کمرے میں سو جاتا ہوں، کسی کو تنگ نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب ہے اس کی ترجیح صرف اپنا سکون ہے، دوسرے کا تحفظ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرار اور جذباتی تھکاوٹ کی بات کی، اور یہیں سے خاندانی دباؤ کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جسے شاید ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ خاندانی دباؤ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کامیار اس ایموشنل لیبر سے تھک چکا ہے تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ بیرونی مداخلت نے اس کے لیے حالات کتنے مشکل بنا دیے ہیں۔ مجھے کامیار کی والدہ کا وہ جملہ بہت گہرا اور حقیقت پسندانہ لگتا ہے۔ کون سا جملہ؟ جب وہ کہتی ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے جب تک بند کمروں میں ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔
لیکن جب اچھل کر وہ گھر والوں کے ہاتھوں میں چلے جائیں پھر اس کے بعد صرف سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ کامیار یہ بات سمجھ چکا ہے کہ اب یہ رشتہ میاں بیوی کے درمیان رہا ہی نہیں۔ آپ کا اشارہ عرفان صاحب کے غصے کی طرف ہے۔ بالکل۔ عائزہ کے والد کا وہ غصے سے بھرا بیان یاد کریں کہ میری بیٹی نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، ایک انسان جو پہلے اندر سے ٹوٹا ہوا ہے وہ کیسے اس ماحول میں واپس جا کر کسی بہتری کی امید دلا سکتا ہے جہاں اس کا سسر اسے جانوروں سے بدتر سمجھتا ہو۔ بچ گیا۔ جب رشتے خاندان کے کٹہرے میں آ جاتے ہیں تو ہر چھوٹی بات پر تانے ملتے ہیں۔ کامیار جانتا ہے کہ عرفان صاحب اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، اور وہ روز روز کی ذلت کو نہ خود سہ سکتا ہے اور نہ عائزہ کو اس چکی میں پسنا دیکھ سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں اس کا پیچھے ہٹ جانا اس بکھرے ہوئے خاندانی نظام کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ میں مانتی ہوں کہ عرفان صاحب کا رویہ سخت ہے، لیکن کیا ان کا غصہ ناجائز ہے؟ انہوں نے اپنی بیٹی کو تباہ ہوتے دیکھا ہے۔ اور دوسری طرف آپ ذرا کامیار کے اپنے خاندان کا کردار دیکھیں۔ آپ خاندانی دباؤ کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، لیکن کامیار کا اپنا خاندان تو اس رشتے کو بچانے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ اس کے والد صریحاً کہتے ہیں کہ ہم لائیں گے نا جا کے اسے، ہم دیں گے گارنٹی۔ حد تو یہ ہے کہ وہ شام 7 بجے عائزہ کے گھر جانے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ابھی جا کے بات کرتے ہیں۔ ہاں، لیکن کامیار انہیں روک دیتا ہے۔ بالکل، وہ انہیں روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خود اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میرے نزدیک کامیا عرفان صاحب کی ناراضگی کو اور اس خاندانی مداخلت کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ڈھال کے طور پر؟ جی، وہ بنیادی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ تمہارا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے اس لیے میرے پاس تمہیں چھوڑنے کا پورا جواز موجود ہے۔ وہ عرفان کے غصے کا سامنا کرنے کے بجائے اسے ایک عذر کے طور پر پیش کر رہا ہے تاکہ اسے اپنے والدین کی توقعات پر بھی پورا نہ اترنا پڑے اور وہ بھاری قیمت بھی ادا نہ کرنی پڑے جس کا عرفان تقاضا کر رہا ہے۔ یہ حالات کا سامنا کرنا نہیں ہے میری نظر میں، یہ حالات کا استحصال ہے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے کہ وہ حالات کو اپنے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں کہ جب خاندان بھی ناکام ہو جائیں، جب بڑوں کی گارنٹیاں بھی کام نہ آئیں، تو رشتے کی بنیاد کس چیز پر کھڑی ہوتی ہے؟ احساس پر۔ بالکل، رشتے تو دو لوگوں کے اندرونی احساس پر قائم ہوتے ہیں۔ یہاں میں عائزہ کے اس انتہائی طاقتور جملے کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اس نے کہا تھا کہ رشتے ٹائم سے نہیں چلتے، رشتے احساس سے چلتے ہیں، اور ہمارے بیچ احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ واقعی ایک بہت ہی تکلیف دہ لمحہ تھا۔ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن یہ کوئی جذباتی تانا نہیں تھا، یہ ایک تلخ حقیقت کا اعتراف تھا۔ جب ایک مظلوم فریق خود اپنے پورے ہوش و حواس میں یہ تسلیم کر رہا ہو کہ رشتے کی روح پرواز کر چکی ہے، احساس مر چکا ہے، تو کامیار کیا کرے؟ تو کیا وہ بس ہاتھ جھاڑ لے؟ نہیں، دیکھیں کیا خاندانی دباؤ کے تحت وہ اسے زبردستی واپس لے آئے۔ کامیار کا خاندانی دباؤ کے باوجود اسے واپس لانے سے انکاری ہونا دراصل عائزہ کے اس حق کے انتخاب کا احترام ہے۔ عائزہ جانتی ہے کہ کامیار اسے تھوڑی بہت خوشی دے کر بھی بعد میں اسے ختم کر دیتا ہے۔ کامیار نے بھی یہ جان لیا ہے کہ احساس کا یہ خلا اب کسی معافی تلافی سے بھرا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کی اس دلیل کو مان لیتی اگر احساس واقعی مکمل طور پر ختم ہو گیا ہوتا، لیکن کامیار کے اپنے رویے میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ وہ کیا؟ ذرا غور کریں۔ ایک طرف کامیار کہتا ہے میں جانتا ہوں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن وہ میرے بغیر زیادہ خوش رہ سکتی ہے۔ اگر احساس مر چکا ہے تو کامیار خود کو اتنی تکلیف میں کیوں ظاہر کر رہا ہے؟ وہ اپنے خاندان کے سامنے یہ تاثر کیوں دے رہا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے؟ اصل مسئلہ احساس کا ختم ہونا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اصل مسئلہ وہ غیر ذمہ دارانہ انخلا ہے، وہ ادھورا پن ہے۔ جب ایک رشتہ ختم ہوتا ہے تو نفسیات میں ہم ایک تصور کی بات کرتے ہیں جسے کلوجر کہا جاتا ہے۔ کلوجر کا مطلب ہے کسی رشتے کا ایک باقاعدہ، واضح اور پروقار اختتام، جس سے دونوں فریقین کو ذہنی سکون مل سکے اور وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں۔ صحیح، کلوجر ضروری ہوتا ہے۔ اور کامیار نے عائزہ کو وہ کلوجر نہیں دیا۔ اس نے عائزہ کو اس حال میں تنہا چھوڑ دیا ہے کہ اسے اپنا بچا کھچا سامان خود اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پیک کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ کمرہ جہاں انہوں نے اپنی زندگی گزاری، وہاں کامیار کا یہ کہنا کہ آجا تیری آپی کا سامان پیک کرتے ہیں، ایک انتہائی بے حسی کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس نے محض اپنے ہاتھ جھاڑ لیے ہیں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔
احساس ختم ہونے کا احترام اس طرح نہیں کیا جاتا کہ آپ دوسرے انسان کی اس درجے تذلیل ہونے دیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ سامان پیک کرنے والا وہ مخصوص منظر واقعی بہت پریشان کن اور تلخ تھا۔ ایک عام ناظر کے طور پر جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے بھی لگا کہ یار اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ لیکن جب آپ نفسیات کی گہرائی میں جاتے ہیں تو یہ منظر دراصل میری اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ کامیار خود کو مکمل طور پر ویلن ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ویلن ثابت کرنا چاہتا ہے؟ نفسیات میں اس رویے کے لیے ایک بہت واضح اصطلاح ہے جسے سیلف سبوتاج کہتے ہیں۔ آپ اسے سیلف سبوتاج کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سیلف سیبوتاج کا مطلب ہوتا ہے جب انسان جان بوجھ کر اپنی ہی چیزیں، اپنے ہی رشتے اور اپنی ہی زندگی تباہ کرتا ہے تاکہ اسے یہ ثابت کرنے کا جواز مل جائے کہ وہ واقعی برا انسان ہے اور کسی اچھی چیز کا حقدار نہیں ہے۔ کامیار جانتا ہے کہ اگر وہ اس وقت نرمی دکھائے گا، اگر وہ کلوجر دینے کے لیے کوئی جذباتی بات کرے گا تو پھر سے ایک امید پیدا ہوگی، اور چونکہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے وہ امید پھر سے توڑ دے گا۔ اچھا، تو وہ جان بوجھ کر برا بن رہا ہے۔ بالکل، اس لیے وہ آئزہ کے سامان کو پیک کرواتے ہوئے اور یہ تانا دیتے ہوئے کہ غلط بندے سے شادی کی ہے تیری آپی نے، جان چھڑا رہی ہے، دراصل جان بوجھ کر خود کو ایک ظالم اور بے حس انسان کے روپ میں پیش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آئزہ کے دل میں اس کے لیے جو تھوڑی بہت نرمی بچی ہے وہ بھی نفرت میں بدل جائے۔ لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ آئزہ کے لیے اس سے دور جانا اور اپنی نئی زندگی شروع کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ سیلف سبوتاج ہے، لیکن کامیار کے ذہن میں شاید یہی واحد اخلاقی راستہ بچا ہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، لیکن سچ کہوں تو آپ کا یہ کہنا کہ وہ خود کو ویلن بنا کر پیش کر رہا ہے تاکہ آئزہ کے لیے آسانی ہو، یہ ایک بہت ہی رومانٹک اور ہمدردانہ تشریح ہے۔ ہم جس حقیقت پر بات کر رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ تلخ اور سیدھی ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ وہ ایسے کہ حقیقی اخلاقی ذمہ داری محض اپنی خامیوں کو یا اپنے اندر کے اندھیروں کو تسلیم کر لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ مان لینا کہ بھئی میں برا ہوں، یہ تو صرف پہلا قدم ہے۔ اصل ذمہ داری ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے کی جانے والی وہ مسلسل، بورنگ اور اکثر تکلیف دہ جدوجہد ہے جس سے کامیار مکمل طور پر بریز کر رہا ہے۔ سالوں کی محنت سے واپس جیتنا پڑے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا کہ میں ایسا ہی ہوں دراصل اس بات کا برملا اعلان ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلنے کی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا، اس لیے تم ہی چلی جاؤ۔ آپ نے یہ بات بہت زبردست انداز میں کہی ہے کہ محض خامی تسلیم کر لینا کافی نہیں بلکہ اسے ٹھیک کرنے کی محنت اصل چیز ہے۔ شکریہ۔ ہم نے آج کی اس بحث میں دو بہت ہی متضاد مگر مضبوط زاویوں کو پوری تفصیل سے دیکھا ہے۔ میرا استدلال یہ رہا کہ کامیار کا پیچھے ہٹ جانا اور خود کو ایک برے انسان کے طور پر پیش کرنا دراصل اس کی خود آگاہی اور آئزہ کو مزید تباہی سے بچانے کی ایک کوشش ہے، اور میں نے انتہائی مدلل انداز میں اسے جذباتی محنت سے فرار، سیلف سیبوٹاج کے نام پر بزدلی اور اپنی خامیوں کو ڈھال بنانے کا عمل قرار دیا۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے کہ ان تمام تر اختلافات کے باوجود ہم دونوں کم از کم ایک بات پر ضرور متفق ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ محض روایتی خاندانی صلح صفائی، بڑوں کی بیٹھک اور ہم گارنٹی دیتے ہیں والے وعدے اس رشتے کے گہرے نفسیاتی گھاؤ نہیں بھر سکتے۔ بنیادی مسئلہ کامیار کی اپنی داخلی ٹوٹ پھوٹ اور آئزہ کے ٹوٹے ہوئے اعتماد کے درمیان موجود وہ وسیع خلا ہے جسے صرف میٹھے الفاظ یا زبردستی کی صلح سے نہیں بھرا جا سکتا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جیسا کہ کامیار کی والدہ نے نہایت درد مندی اور بے بسی سے تسلیم کیا تھا، سکہ ہمارا کھوٹا ہے۔ اور جب سکہ ہی کھوٹا ہو تو آپ اسے جتنا مرضی چمکانے کی کوشش کریں، اسے کسی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر پیش کریں، اس کی اصل مالیت اور اس کی کھوٹ تبدیل نہیں ہوتی۔ یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جب انسان اپنی خامیوں کی اتنی گہرائی میں اتر جاتا ہے تو وہ اس بنیادی صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتا ہے جو اسے دوسروں کے ساتھ ایک صحت مند اور محفوظ تعلق میں باندھ سکے۔ وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں اسے کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا۔ بالکل درست، اور اسی مقام پر ہم واپس اپنے شروعاتی نقطے اور اس جلتے ہوئے گھر کی تشبیہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی گھر جلا کر کہے کہ میرے ہاتھ میں ماچس محفوظ نہیں، تو کیا وہ خود آگاہ ہے یا بزدل؟
یا جیسا کہ سرجن کی مثال تھی. ہاں، کیا سرجن کا محض اپنے کامتے ہاتھوں کو تسلیم کر لینا اور آپریشن تھیٹر سے باہر نکل جانا ہی اس کی اخلاقی ذمہ داری کی معراج ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے. کیا انسان کی اپنی خامیوں اور زہریلے پن کی پہچان اسے فوراً معافی کا حقدار بنا دیتی ہے؟ یا یہ پہچان اس پر ایک اور بھی بھاری اور بھی کٹھن ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ اپنے ان کانپتے ہاتھوں کا باقاعدہ علاج کروائے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت اور کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو؟ بالکل. کیا کامیار کا محض یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہ برا انسان ہے، یا یہ اس کی بنیادی انسانی اور اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ ان اندھیروں سے لڑتا اور خود کو بہتر بناتا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہیں. اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اپنے سننے والوں کو ان کی اپنی سوچ اور عمیق غور و فکر کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں. ہمارا مقصد آپ کو کوئی حتمی فیصلہ سنانا نہیں تھا، بلکہ ان پیچیدہ انسانی رویوں کو ان کے تمام تر رنگوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، تاکہ جب آپ اگلی بار کسی رشتے یا کسی انسانی رویے کو دیکھیں تو آپ اس کی تہوں تک جا کر اپنا نتیجہ خود اخذ کر سکیں. اس ڈرامے اور اس بحث میں ابھی سوچنے اور کھوجنے کے لیے بہت کچھ باقی ہے. سنتے رہیے دی ڈیبیٹ. بہت شکریہ. آج کی نشست میں ہم ایک ایسے مسودے کا جائزہ لے رہے ہیں جس میں کامیار اور ہیرا کی ٹوٹی ہوئی شادی اور ان کے خاندانوں کے درمیان کشمکش کو دکھایا گیا ہے. کہانی کی موجودہ ساخت ایسے گول دائرے والے جذباتی مناظر پر انحصار کرتی ہے جو کہانی کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. بالکل، اور یہ ایک ایسی خامی ہے جو مسودے کے ابتدائی چند صفحات پڑھنے کے بعد ہی نمایاں ہونے لگتی ہے. بالکل واضح ہو جاتی ہے. اصل میں اگر ہم کہانی کے کینوس پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خامی یہ ہے کہ ایک ہی نوعیت کا تنازع بار بار دہرایا گیا ہے. میرا مطلب ہے کامیار کا احساس جرم، اس کی خود ساختہ بے بسی اور ہیرا کے گھر چھوڑنے کا دکھ. صحیح. آپ دیکھیں نا، پہلے دفتر کا منظر آتا ہے جہاں کامیار کی غیر ذمہ داری پر بات ہوتی ہے، پھر ہیرا اور کامیار کا تصادم ہوتا ہے اور وہاں وہی پرانی الزام تراشیاں دہرائی جاتی ہیں. ہاں، اور اس کے فوراً بعد کامیار کے والد اور پھر دادی کے ساتھ اس کی گفتگو ہوتی ہے. اب یہ تمام مناظر بظاہر مختلف مقامات پر ہیں، مختلف کرداروں کے ساتھ ہیں، لیکن ان سب کا جذباتی نچوڑ ایک ہی ہے. بالکل ایک جیسا ہے. ان میں کہانی کو آگے لے جانے والی کوئی نئی معلومات نہیں ہے، یہ محض ایک ہی جذباتی کیفیت کو بار بار پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کہانی کا ارتقا رک جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی تصویر کو مختلف فریمز میں رکھ کر دکھایا جا رہا ہو. آپ فریم کا رنگ بدل دیتے ہیں، مقام بدل دیتے ہیں، لیکن اندرونی تصویر تو وہی رہتی ہے نا. 100% یہی بات ہے. میں اسکرپٹ کے ان حصوں کو پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ تکرار مصنف نے جان بوجھ کر تو نہیں رکھی؟ میرا مطلب ہے کردار کی شدید ذہنی الجھن اور ٹھہراؤ دکھانے کے لیے. کیونکہ حقیقی زندگی میں انسان جب کسی صدمے یا شدید احساس جرم سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی بات کو، یعنی ایک ہی واقعے کو بار بار دہراتا ہے، اس کی سوچ منجمد ہو جاتی ہے. ہاں، یہ ایک قدرتی نفسیاتی عمل ہے. تو اگر مصنف کا ارادہ واقعی اس نفسیاتی کیفیت کو اجاگر کرنا ہے تو ڈرامے کی ساخت میں رہتے ہوئے اسے مزید مؤثر کیسے بنایا جائے؟ دیکھیں، ڈرامہ اور حقیقت میں یہی تو سب سے بڑا فرق ہے. حقیقی زندگی میں صدمے کا شکار انسان بے شک ایک ہی دائرے میں گھومتا ہے، لیکن ڈرامہ زندگی کی منوون نقل نہیں ہوتا. اسے تھوڑا ڈرامیٹک ہونا پڑتا ہے. بالکل، یہ زندگی کا ایک مرتب اور کشیدہ رخ ہوتا ہے. سامعین یا ناظرین کسی بھی میڈیم میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ تبدیلی کا سفر دیکھ سکیں. تو ہماری تجویز یہ ہے کہ غیر ضروری اور ہم خیال مناظر کو یکجا کر کے کہانی کی کشیدگی کو دہرانے کے بجائے اسے عروج کی طرف لے جایا جائے. یکجا کر کے؟ صحیح. جب آپ ایک ہی تنازع کو 4 مختلف مناظر میں بکھیر دیتے ہیں تو ناظرین اکتاہٹ کا شکار ہونے لگتے ہیں. اس کے بجائے اس بکھری ہوئی توانائی کو سمیٹ کر ایک ایسے مقام پر لانا چاہیے جہاں دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ کردار کے لیے پھٹ پڑنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچے. اچھا، تو عملی طور پر ہم مسودے کے ان 4 مناظر کو کس طرح یکجا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان میں سے کچھ کو حذف کر کے کسی ایک منظر میں تمام تفصیلات سمو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. لیکن کیا ایک ہی منظر میں اتنی ساری معلومات اور جذبات ڈالنے سے منظر بوجھل یا ضرورت سے زیادہ میلو ڈرامیٹک نہیں ہو جائے گا؟ یہ ایک اہم اندیشہ ہے.
لیکن اگر منظر کی کوریوگرافی اور جذباتی دباؤ کو سلیقے سے بنا جائے تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں ٹھوس مثال دیتا ہوں۔ کامیار کے دفتر سے نکالے جانے اور اس کی خاندانی ناکامی کے احساس کو ایک ہی مرکزی منظر میں ملایا جا سکتا ہے۔ ایک ساتھ دادو اور والد کے ساتھ کامیار کی بحث کو دو الگ الگ مناظر کے بجائے ایک ہی زوردار خاندانی تصادم میں بدلیں، جہاں وہ ہیرا کو واپس لانے سے حتمی انکار کرے۔ فرض کریں کامیار دفتر سے نکالا جا چکا ہے، صحیح، وہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ انتہائی بکھری ہوئی ذہنی حالت میں گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں دادی اور والد پہلے ہی ہیرا کو واپس لانے کے موضوع پر بحث کر رہے ہیں۔ کامیار کی اس تازہ پیشہ ورانہ ناکامی اور اس کے اندرونی غصے کو براہ راست اس کے خاندانی توقعات کے بوجھ سے ٹکرا دیں۔ ارے واہ، یہ تصادم بہت زبردست ہوگا۔ وہ ایک ہی منظر میں اپنے والد کی طنز، دادی کی جذباتی التجاؤں اور اپنی ذاتی ناکامی کے دباؤ تلے آ کر وہ حتمی فیصلہ سنا دے کہ وہ ہیرا کو واپس نہیں لائے گا۔ اب ناظرین کو 4 الگ الگ کمزور مناظر دیکھنے کے بجائے ایک طاقتور منظر ملے گا۔ بالکل، ایک تہدار منظر جو کہانی کو فیصلہ کن انداز میں ایک نئے موڑ پر لے جائے گا۔ یہ بیرونی ٹھہراؤ دراصل کردار کے اندرونی ٹھہراؤ کا ہی عکس ہے۔ کامیار صرف مناظر میں ہی نہیں رکا ہوا، بلکہ وہ اپنی سوچوں اور رویوں میں بھی قید ہے۔ کامیار کی اپنی زہریلی شخصیت کے بارے میں حد سے زیادہ خودآگاہی غیر ارادی طور پر اسے کہانی میں ایک غیر متحرک کردار بنا دیتی ہے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ مسودے کی یہ خامی کردار نگاری کے لحاظ سے بہت نمایاں ہے۔ اگر ہم اس کے مکالموں کا تجزیہ کریں تو خامی یہ ہے کہ وہ مسلسل اپنی خامیوں کو صرف الفاظ کی حد تک بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ صرف بولتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں برا شوہر ہوں، میں برا انسان ہوں، مجھے خود پر بھروسہ نہیں، اگر میں اسے واپس لایا تو دوبارہ تکلیف پہنچاؤں گا۔ بالکل، یہ وہ کیفیت ہے جسے جدید کہانی نویسی میں اوور انٹلیکچولائزنگ کہا جاتا ہے۔ جب ایک کردار خود ہی ناقد بن کر اپنی تمام خامیوں گنوانے لگے تو کہانی کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ یعنی وہ اپنی ہی کہانی کا تجزیہ نگار بن جاتا ہے۔ جی، اور اس زبانی اعتراف کی وجہ سے وہ اپنی ہی تباہی کا محض ایک غیر متحرک تماشائی بن کر رہ جاتا ہے۔ اسکرپٹ ہمیں یہ نہیں دکھا رہا کہ وہ ان حالات سے عملی طور پر لڑ رہا ہے یا ان کا سامنا کر رہا ہے، بلکہ وہ صرف بیٹھ کر تبصرہ کر رہا ہے۔ میں مسودے کے ان حصوں پر غور کر رہی تھی اور مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ شاید مصنف کامیار کو ایک ٹریجک ہیرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے، ایک ایسا شخص جو اپنی برائیوں کو جانتا تو ہے لیکن انہیں بدلنے سے قاصر ہے۔ یہ زاویہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا کردار کی یہ حد سے زیادہ خود آگاہی ایک طرح کا دفاعی میکانزم ہو سکتا ہے؟ بعض اوقات ہم اپنی خامیوں کا اعتراف اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں انہیں ٹھیک کرنے کی عملی محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ تو کیا ہم مسودے میں اس خود آگاہی کو اس کی طاقت کے بجائے اس کی سب سے بڑی کمزوری اور بزدلی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ یہ تشریح کردار کو ایک بہت عمدہ نفسیاتی گہرائی دیتی ہے۔ دفاعی میکانزم کا استعمال کہانی کو حقیقت سے قریب تر کرتا ہے، لیکن اسکرپٹ کو اس دفاعی خول کو شعوری طور پر دکھانا ہوگا۔ صحیح۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسے پیش کرنے کا موجودہ طریقہ صرف مکالمہ ہے، تو تجویز یہ ہے کہ کردار کے مکالموں کو غیر متحرک خود ترسی سے نکال کر اسے ایک عملی اور اندرونی کشمکش میں تبدیل کیا جانا چاہیے، جہاں وہ بہتری کی کوشش کرے اور اس میں ناکام ہو کر دکھائے۔ ڈرامہ ہمیشہ کشمکش کا متقاضی ہوتا ہے۔ جب تک کردار کسی چیز کو پانے یا کسی چیز سے بچنے کی عملی جدوجہد نہیں کرتا، ناظرین اسے ہمدردی نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی خود ترسی اور زبانی اعترافات سے بہت جلد تھک جاتے ہیں۔ تو اس خود ترسی کو عملی شکل میں کیسے ڈھالا جائے؟ میں چاہوں گی کہ آپ اس کی کوئی ٹھوس مثال دیں، کیونکہ محض بیانیے کو عمل میں بدلنا اکثر مصنفین کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اسے ایک واضح منظر کی صورت میں دکھائیں۔ ٹھوس مثال یہ ہے کہ محض مکالمے میں یہ کہنے کے بجائے کہ میں اسے واپس لایا تو دوبارہ تکلیف پہنچاؤں گا، مسودے میں اسے واقعی کوشش کرتے ہوئے اور پھر اپنے ہی خوف سے ہارتے ہوئے دکھائیں۔ اچھا، مثال کے طور پر وہ منظر جہاں وہ کرسی پر بیٹھ کر دادی سے کہتا ہے کہ وہ نہیں جائے گا، اسے مکمل طور پر تبدیل کریں۔
دادی کے اصرار پر کامیار واقعی گاڑی نکال کر ہیرا کے گھر کی طرف جاتا ہے۔ وہ گھر تک جاتا ہے؟ ہاں، ہم اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ اس کے چہرے پر کشمکش ہے۔ وہ ہیرا کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ دروازے کی گھنٹی پر ہے، لیکن ٹھیک اسی لمحے اس کے ذہن میں اپنے پچھلے متشدد اور زہریلے رویے کے مناظر فلیش بیک کی صورت میں آتے ہیں۔ اس پر پچھتاوا حاوی ہوتا ہے۔ اس پر پرانا خوف حاوی ہونے لگتا ہے۔ اس کی مٹھیاں بھن جاتی ہیں، سانس تیز ہو جاتی ہے۔ وہ اندر جانے کے بجائے اپنے ہی سائے اور ہیرا کو دوبارہ نقصان پہنچانے کے خوف سے جسمانی طور پر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہاں سے لوٹ آتا ہے۔ زبردست۔ اس طرح ناظرین اس کی اندرونی جنگ کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ناظرین اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ وہ کیوں لوٹ آیا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ناظرین اس کے واپس لوٹنے کو اس کی انا یا تکبر سمجھے، نہ کہ اس کا خوف؟ کیونکہ اکثر ڈراموں میں مردانہ کرداروں کی انا کو اسی طرح دکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منظر کشی میں جسمانی حرکات اور تاثرات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اس کے چہرے پر تکبر کے بجائے وحشت دکھانی ہوگی۔ کیمرے کا فوکس اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اور الجھی ہوئی سانسوں پر ہونا چاہیے، یعنی اداکاری کے ذریعے۔ بالکل۔ اگر ہدایت کاری اور اداکاری میں اس کمزوری کو صحیح سے پکڑا جائے تو ناظرین کو اس کی انا اور اس کے خوف کے درمیان کا فرق واضح طور پر محسوس ہوگا۔ وہ دیکھ لیں گے کہ یہ شخص ظالم نہیں بلکہ اس وقت اپنی ہی نفسیاتی قید کا شکار ہے۔ جب کردار طویل عرصے تک کسی عملی قدم سے گریز کرتا ہے اور صرف سوچوں تک محدود رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں کہانی کے وہ حصے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں جہاں اسے حقیقت میں بدلنا ہوتا ہے۔ کامیار کی شخصیت میں آنے والی سنجیدگی اور سوبر ہونے کی تبدیلی کو عملاً دکھانے کے بجائے صرف بیانیہ مکالموں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ اسکرپٹ کا تیسرا بڑا مسئلہ ہے۔ خامی یہ ہے کہ مسودے کے آخری حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامیار اچانک ایک گفتگو کے دوران دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اب سوبر ہو گیا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے میں خاموشی سے سو جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ صبح دفتر جاتا ہے اور رات کو آ کر خاموشی سے سو جاتا ہے۔ اتنی بڑی نفسیاتی اور عملی تبدیلی کا اسکرپٹ میں کوئی جذباتی وزن محسوس نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ ایک ایسا شخص جس نے پوری کہانی میں اپنے غصے اور بے حسی سے سب کی زندگیاں جیرن کی ہوئی تھیں، وہ اچانک چند جملوں میں کہہ رہا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ ناظرین اس زبانی دعوے پر کیسے یقین کر لیں جب انہوں نے اس تبدیلی کا عمل دیکھا ہی نہیں؟ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ مصنف نے اس بڑی تبدیلی کو کسی واقعے سے ثابت نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ حصہ انتہائی سطحی اور غیر حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن دیکھیں ٹیلی ویژن ڈراموں کی پروڈکشن کی اپنی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات مصنفین پر قسطوں کا دباؤ ہوتا ہے، بجٹ کی کمی ہوتی ہے اور کہانی کو ایک مقررہ وقت میں سمیٹنا ہوتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مصنف نے وقت کی کمی کے باعث اس بڑی تبدیلی کو صرف مکالموں کے ذریعے نمٹانے کی کوشش کی ہو؟ یہ بالکل ممکن ہے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ تو اگر ایک مصنف کو ایسی پروڈکشن مجبوریوں کا سامنا ہو بھی تو وہ ان کے اندر رہتے ہوئے کیا تخلیقی حل نکال سکتا ہے کہ یہ تبدیلی اتنی سطحی محسوس نہ ہو اور ڈرامے کے بنیادی اصول بھی برقرار رہیں؟ پروڈکشن کی مجبوریاں اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں، لیکن دیکھیں، دکھانے کا یا شو ڈونٹ ٹیل کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو طویل اور مہنگے مناظر ہی درکار ہیں۔ تخلیقیت اسی کا نام ہے کہ آپ کم سے کم وسائل میں گہری بات کہہ جائیں۔ صحیح۔ تو تجویز یہ ہے کہ اس انکشاف کو کسی ایسے مشکل اور ٹھوس لمحے سے جوڑا جانا چاہیے جو اس کی سنجیدگی یا جذباتی ضبط کا اصل امتحان لے۔ ہمیں اسے کسی ایسی صورتحال میں ڈالنا ہوگا جہاں اس کا پرانا روپ، اس کا پرانا غصہ ابھر کر سامنے آنے کا واضح خطرہ ہو، اور پھر ہمیں دکھانا ہوگا کہ وہ اب پرانا شخص نہیں رہا۔ اس کے لیے کسی نئے سیٹ یا اضافی بجٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو مسودے میں موجود مناظر میں سے ہم کس منظر کو یا کس صورتحال کو اس تبدیلی کو دکھانے کے لیے ایک بہتر متبادل کے طور پر تراش سکتے ہیں؟ کوئی ٹھوس مثال؟ ہاں، دفتر میں باس کی طرف سے بے عزتی اور نوکری سے نکالے جانے والے منظر کو استعمال کریں۔ اگر ہم کہانی کے اس حصے میں اس منظر کو دوبارہ ترتیب دیں تو یہ اس کی تبدیلی کا بہترین ثبوت بن سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اسے کہانی کے آخر میں لے آئیں؟ جی، فرض کریں باس اسے بہت سخت الفاظ میں بے عزت کر رہا ہے، اسے اس کی پرانی غلطیوں پر لتاڑ رہا ہے۔ اب چونکہ ناظرین نے پوری کہانی میں کامیار کو ایک جارحانہ انسان کے طور پر دیکھا ہے، وہ توقع کر رہے ہوں گے کہ کامیار ابھی اپنا آپا کھو دے گا،
وہ چیخے گا یا جوابی حملہ کرے گا۔ ہاں، وہ اس کا پرانا انداز ہے۔ لیکن اس کے بجائے کامیار وہاں ایک غیر معمولی اور کھوکھلا سکون دکھائے۔ وہ کوئی دفاعی رد عمل نہ دے، اس کے چہرے پر ایک مردہ خاموشی ہو، جیسے اس کے اندر کا سارا الاؤ بجھ چکا ہو۔ وہ خاموشی سے باس کی باتیں سنے اور دفتر سے نکل جائے۔ کیا بات ہے۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی اس کے سوبر ہونے کو بھی ثابت کرے گی اور ناظرین کو اس کے اندرونی کھوکھلے پن کا بھی بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ایک زبردست بصری خاکہ ہے۔ جب ناظرین وہ کھوکھلا پن دیکھیں گے تو یہ خاموشی اس جملے سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ اور پراثر ہوگی کہ میں رات کو آ کر سو جاتا ہوں۔ وہ خاموشی چیخ چیخ کر بتائے گی کہ یہ شخص اب زندگی سے ہار چکا ہے یا اس نے خود کو مکمل طور پر تبدیل کر لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک مصنف کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات کردار کے عمل سے زیادہ اس کا رد عمل نہ دینا کہانی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ ڈرامہ انہی باریکیوں کا نام ہے۔ جب آپ کردار کی نفسیات کو اس کے عمل اور خاموشی کے ذریعے پردے پر اتارتے ہیں تو ناظرین براہ راست کردار کی اذیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اگر وہ صرف اپنی اذیت بیان کرتا رہے گا تو ہم اسے ایک فاصلے سے محض ایک اطلاع کے طور پر سنیں گے، اسے محسوس نہیں کریں گے۔ ہم نے آج کی نشست میں اس مسودے کو 3 مختلف زاویوں سے پرکھا۔ آئیے ان تجویزوں کو جلدی سے سمیٹتے ہیں تاکہ مصنف کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو۔ سب سے پہلے ہم نے مسودے کی ساختی تکرار کی نشاندہی کی۔ مصنف کو چاہیے کہ وہ ہم خیال مناظر کو یکجا کر کے ایک طاقتور تصادم کی شکل دے، جیسے کہ دفتر کی ناکامی اور خاندانی تصادم کو ایک ہی زوردار منظر میں بدلنا۔ بالکل، تاکہ کہانی آگے بڑھے۔ دوسرا اہم نقطہ کردار کی فعالیت کا تھا۔ کامیار کی خود ترسی اور زبانی اعترافات کو ایک عملی اور اندرونی کشمکش میں تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اسے ہیرا کے دروازے تک جاتے اور اپنی ہی خوف سے ہار کر واپس لوٹتے ہوئے دکھانا اس کی غیر متحرک زبانی باتوں سے کہیں زیادہ مؤثر ہوگا۔ 100%۔ اور آخر میں کردار کی سب سے بڑی تبدیلی محض مکالموں کے سہارے نہیں چھوڑی جا سکتی۔ باس کی طرف سے بے عزتی پر اس کا غیر متوقع خاموش رد عمل اس کی سنجیدگی اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا بہترین عملی ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو اسکرپٹ کی جان بن سکتی ہیں۔ ہماری مصنف سے گزارش ہے کہ وہ ان عملی اور ٹھوس تجاویز کو اپنے اسکرپٹ پر لاگو کریں اور اس مسودے کو نئی شکل دینے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس جائزے کے لیے ضرور بھیجیں۔ ہم واقعی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کردار اپنی عملی کشمکش اور نئی ساخت کے ساتھ کاغذ پر کیسا ابھرتا ہے۔ جی ہاں، ہمیں انتظار رہے گا۔ یاد رکھیں، جب کہانی ایک ہی مقام پر گول گول گھومنے لگے تو اس لٹو کو اٹھا کر کسی نئی سطح پر رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ زمین میں گڑھا تو ڈال دیتا ہے لیکن کوئی نیا راستہ نہیں بناتا۔ کیا آپ کی کہانی بھی کسی ایسے ہی گڑھے میں تو نہیں پھنسی؟ جائزہ لیتے رہیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔